السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم مسئلے پر آپ بھائیوں سے گفتگو کروں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے کس جانور کو حلال کیا ہے اور کس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن و سنت کے دلائل سے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ بھائیوں کے سامنے اچھی طرح واضح کروں کہ کون سے جانور اللہ نے حلال کیے ہیں اور کون سے جانور اللہ نے حرام کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات کہ اصل حلت ہوتی ہے ہر چیز میں۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی فعل ہے، اصل اس میں حلت ہوتی ہے کہ وہ حلال ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے حوالے سے بھی یہی قاعدہ بیان فرمایا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چرنے والے جانور بہیمۃ الانعام، چار ٹانگوں والے جو جانور ہوتے ہیں وہ اللہ نے حلال کر دیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کر دیے گئے ہیں، یعنی جو بتا کر حرام کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ سارے جانور ہی اللہ تعالیٰ نے حلال رکھے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو بھی میری طرف وحی کیا گیا ہے اس پر میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں پاتا کہ کھانے والا اس کو کھاتا ہو اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہو۔ یعنی جو چیزیں عام کھائی جاتی ہیں تو جو میری طرف وحی کی گئی ہے ان عام کھائی جانے والی چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا، یعنی میں وہ چیزیں نہیں پاتا۔ پھر فرمایا الا، ہاں کچھ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں وہ پھر اس آیت میں اللہ نے بتائی ہیں، وہ یہ ہے کہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، کہ ایک تو مردہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ حلال جانور بھی اگر وہ مر گیا ہے ذبح کیے بغیر تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح او دمم مسفوحا، یا جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، جو رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو خون شارک سے نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں او لحم خنزیر، اسی طرح میں نے خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ حرام کیوں کیا ہے؟ إِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یعنی خنزیر کا باقاعدہ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ او فسقاً، یا ایسا نافرمانی والا جانور یا ایسا نافرمانی والا کھانا اہل لغیر اللہ، بھی جو غیر اللہ کے نام پر بلند کیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فرمایا ہاں، یعنی یہ چار چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ ایک مردار، پھر بہتا ہوا خون، پھر خنزیر کا گوشت، اور اس کے علاوہ وہ جانور وہ حلال ہی کیوں نہ ہو اگر اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر ساتھ میں اللہ نے فرمایا ہاں فمن اضطر، کہ جو شخص مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، وہ نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اصل تو سب ہی حلال ہے، بتا کے پھر جو تلاوت کر کے حرام کیا گیا وہ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا، جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حلت ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں، ہاں پھر جن کو کہہ کر حرام کر دیا گیا۔ وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، یعنی سب جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 13 میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اس کو اللہ نے انسان کے کاموں میں لگا دیا ہے۔ تو ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تقریباً ساری چیزیں ہی حلال کی ہوئی ہیں سوائے جن کا کہہ کر حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احل حلالا وحرم حراما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، کچھ کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فما احل فهو حلال، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے وہ تو حلال ہیں، وما حرم، اور جن کو اللہ نے حرام کر دیا فهو حرام، وما سکت عنہ، اور جن چیزوں سے اللہ خاموش ہیں، اللہ نے بتایا نہیں کہ حلال اور حرام ہیں، فهو عفو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قابل معافی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ان چیزوں کے بارے میں کھا جائے یا نہ کھائے تو اس کے بارے میں بات گشت نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا یہ کیوں کھائے یا کیوں نہیں کھائے، اور یہ حدیث ہے سنن الکبریٰ للبیہقی میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن دارقطنی میں حدیث ہے ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تم پر فرض کر دی ہیں، کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، فلا تضيعوها، ان فرائض کو ضائع نہ کرو، وحرم حرمات، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، فلا تنتہکوها، ان کا ارتکاب نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح فرمایا وحد حدودا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں کی پامالی نہ کرو، ان حدوں سے آگے نہ نکلو۔ وسکت عن اشیاء، فرمایا پھر کچھ چیزوں سے اللہ خاموش رہے ہیں، من غیر نسیان، اور اللہ بھولے نہیں ہیں، فلا تبحثوا عنها، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو، کریدو نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، دل کرتا ہے کھا لو، دل نہیں کرتا تو نہ کھاؤ۔ اسی طرح ان دلائل کی روشنی میں یہ اصول، یہ بات پتہ چلی ہے کہ اصل میں جو تمام حیوانات ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں، سوائے ان کے جن کی حرمت کی دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مثلا پالتو گدے حرام ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ فنادا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو حکم دیا اور انہوں نے آواز لگائی، لوگوں کو پکار کے کہا کہ اعلان کر دو، تو انہوں نے اعلان کیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر فانہا رجس، کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کر رہے ہیں گھریلو گدوں کے گوشت سے، فانہ رجس، کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حرم کل ذی ناب من السباع، کہ ہر کچلی دانت والے درندے حرام ہیں، یعنی وہ جانور جن کے کچلی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ جن کو ہم شاخ بھی غالباً کہتے ہیں، وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو جو بھی کچلی والے جانور ہیں جن کے کچلی والے دانت ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر وہ درندہ جو کچلی سے شکار کرتا ہے، مثلاً بھیڑیا، شیر اور ہاتھی وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع وعن کل ذی مخلب من الطیر، کہ اللہ، یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دانت والے درندے، یعنی جو دانت سے شکار کرتے ہیں، کچلی سے شکار کرتے ہیں، وہ حرام کر دیے ہیں، ان کا کھانا منع کر دیا ہے۔ وعن کل ذی مخلب من الطیر، اور ہر اس پرندے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے جو پنجے سے شکار کرتا ہے، یعنی پنجے سے شکار کرنے والا کوئی بھی پرندہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو، مثلاً عقاب، باز، شکرا، شاہین اور چیل وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، جامع الترمذی میں حدیث موجود ہے، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، یعنی یوم خیبر، یعنی خیبر کے دن، کس چیز کو حرام کیا؟ الحمر الانسیہ، گھریلو گدے، ولحوم البغال، اور خچر جو ہوتے ہیں ان کا گوشت، وکل ذی ناب من السباع، اور ہر کچلی دانت والے جانور، وذی مخلب من الطیر، اور ہر وہ پرندہ جو کیا کرتا ہے؟ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، کون سی؟
گدھے کا گوشت، خچر کا گوشت، جس جانور کے نکیلے دانت ہوں اس کا گوشت، اور وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ نیز وہ جانور بھی حرام ہیں جن کے قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ انہیں تو اس لیے نہیں کھایا جاتا کہ وہ طبی طور پر موذی ہیں، یعنی وہ جانور جن کا شریعت نے نام تو نہیں لیا لیکن ان کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ یہاں پہ بھی ملیں گے، کیا کرو؟ قتل کر دو۔ مثلا اقتلوا الاسودین کہ دو کالی چیزوں کو قتل کر دو، العقرب والحیہ یا الحیۃ والعقرب کا سانپ اور بچھو اس کو قتل کر دو۔ اب ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، تو جن چیزوں کے قتل کرنے کا اسلام نے جن جانوروں کو قتل کرنے کا اسلام نے حکم دیا گیا ہے تو ان جانوروں کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح جن جانوروں کے قتل کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے ان کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ان کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ان میں کون سی چیزیں شامل ہیں کہ جن کو قتل کرنے سے، جن کو مارنے سے اسلام نے منع کیا؟ وہ ہے چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ہدہد ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ پرندے اس میں شامل ہیں۔ تو ان کے قتل کرنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ تو جن کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کھانا بھی منع ہے، اور جن کے قتل کرنے سے روکا گیا ہے ان کا کھانا بھی منع ہے۔ تو اسی طرح پھر میرے محترم بھائیوں ایک اور چیز وہ یہ کہ جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر سمندروں میں جیسے پیچھے واقعہ بھی پیش آیا، ہمارے بھائی جو پاکستان سے رزق کے کمانے کے چکروں میں باہر جا رہے تھے، اگرچہ وہ انلیگل طریقے سے جا رہے تھے لیکن بہرحال ان کا نصیب، ان کا رزق، ان کی موت جہاں لکھی تھی اللہ ان کو وہاں پہ لے گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ سمندر میں سفر کریں گے اور کئی دن سفر کریں گے تو پھر آپ کو کھانے کی چیزوں کی تو ضرورت پڑے گی۔ تو جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں تو سمندر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سمندر کا ہر جانور ہی کیا ہے؟ حلال ہے، یعنی ہر طرح کا بحری جانور، خواہ وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ وہ زندہ ہو، خواہ وہ مردہ ہو، وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سمندر کا، دریا کا شکار وہ حلال کر دیا ہے، وطعامہ اور اس کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر کا حلال کر دیا ہے۔ کیا فرمایا ساتھ اللہ نے؟ متاعا لکم، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ اور قافلے کے لیے، مسافروں کے لیے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سمندر اور دریا کی جو چیزیں پکڑی جائیں ان کا شکار کرنا اور جو مردہ پائی جائیں ان کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور یہی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس پینے کا پانی تھوڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا تھا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 83، کہ هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا جو پانی ہے سمندر کا وہ بھی پاک ہے، والحل میتۃ، اور اس کا جو مردار ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب یہ حدیث تو عموم ہے، اس میں، اس آیت میں بھی اور اس حدیث میں بھی عموم ہے کہ ہر سمندر کا جو جانور ہے وہ، جو سمندر کا جانور ہے وہ کیا ہے؟ جو پانی میں رہ سکتا ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن یہاں پر علماء نے بعض چیزوں کو مستثنیٰ کیا کہ وہ حلال نہیں ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں مینڈک ہے، مگرمچھ ہے اور سانپ ہے، ان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے جانور نہیں ہیں، یہ سمندر میں بھی رہ سکتے ہیں، یعنی پانی میں بھی رہ سکتے ہیں اور خشکی میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے وہ جانور حلال ہیں، اور وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں حلال ہیں، جو صرف پانی ہی کے اندر زندہ رہتے ہیں، ان کو پانی سے باہر نکالیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ جانور جو سمندر میں بھی رہ سکتے ہیں، سمندر کے باہر بھی نکل سکتے ہیں، فرمایا وہ کھانا حرام ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں میں آپ بھائیوں کو اس مسئلے میں کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں تو علماء نے اس پر تفصیلی بحث کی ہوئی ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں حلال و حرام کے حوالے سے، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔